بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات جو قابل ذکر اور غور و فکر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے زنا پر سزا دینے کے حکم میں عورت کا ذکر مرد سے پہلے کیا ہے۔ باقی جتنی قرآن کی اس طرح کی آیات ہیں ان میں مرد کا ذکر پہلے کیا گیا ہے۔ مثلا چوری پر ہاتھ کاٹنے پر مرد کا ذکر پہلے ہے، عورت کا بعد میں۔ اس کی وجہ علماء نے یہ بتائی ہے کہ چونکہ عورت کو عام طور پر قابل رحم سمجھا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں کہ یہ سزا صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کو کوئی دوسری سزا دی جائے گی۔ ہماری عوام میں دیکھا گیا ہے کہ رشتے کے معاملوں میں بھی لوگ لڑکی کی برائیوں پر زیادہ پردہ رکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی بیٹی گھر بیٹھی رہ جائے۔ زنا کی چونکہ سزا کھلے عام دی جاتی ہے تو لڑکی معاشرے میں کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اس نے زنا کیا ہے، اور ہو سکتا ہے اس وجہ سے اس لڑکی کو شادی کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن تمام باتوں کے باوجود عورت کا ذکر پہلے کر کے اللہ نے مسلمانوں کو یہ بتایا ہے کہ اس زانی عورت کے قصور کو ہلکا نہ سمجھا جائے جس نے اپنے خاندان یا دین کی حدود کا خیال کیے بغیر ایک مرد کو اپنے جسم تک پہنچنے کی اجازت دی۔ بعض علماء کا کہنا یہ بھی ہے کہ چونکہ عورتیں ہی اپنے جسم کو پوری طرح نہ ڈھک کر مردوں کو زنا کی رغبت دلاتی ہیں، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ زنا کے پروسیس کی شروعات عورت ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے شاید عورتوں کا ذکر پہلے کیا گیا ہے۔ ایک اور بات جو جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ، خاص طور پر غیر مسلم اور لبرلز، جو زنا کی سزا کو نعوذ باللہ وحشیانہ اور ظلم قرار دیتے ہیں، وہ کیوں غلط ہیں؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ زنا کی وجہ سے مسلم معاشرے میں جو فسادات پیدا ہوتے ہیں ان سے بے خبر ہیں۔ یہ لوگ مسلم معاشرے کو ویسے ہی سمجھتے ہیں جیسا کہ غیر مسلم معاشرے کو، حالانکہ مسلم معاشروں میں زنا کے معاملے میں غیرت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ایک شریف انسان اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کی بیٹی سے زنا کرے اور دلی تسکین کے بعد ٹیشو کی طرح ڈسکارڈ کر دے۔ نہ ہی ایک شریف آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا بیٹا کسی دوسرے کی بیٹی کے ساتھ ایسا کرے۔ یہاں شادیوں کا رواج عام ہے، زنا تو دور، ایک عام لڑکی کا ماضی میں اسکول یا کالج کے وقت اگر کوئی بوائے فرینڈ بھی رہ چکا ہے وہ اس بات کو چھپاتی ہے، کیونکہ اتنی ہی بات اس چیز کے لیے کافی ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنانا پسند نہ کریں۔ تو اگر اس طرح کے معاشرے میں زنا عام ہونے لگے تو اس معاشرے میں لڑائی جھگڑے تو دور، قتل و غارت تک بات چلی جاتی ہے، خاندانوں کے درمیان لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ شریف لوگوں یا خاندانوں کو اذیت پہنچنے دی جائے، صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ ان لوگوں کو قابو کیا جائے جو کہ معاشرے میں سیدھی طرح شادی کرنے کے بجائے زنا کرتے ہیں، اور یہ تب تک نہیں کیا جا سکتا جب تک زنا کو ایک قابل سزا جرم نہ قرار دیا جائے۔ اب زنا کی سزا کو دیکھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اسلام میں حد قائم کرنے کے لیے اقرار یا شہادتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان تب تک زانی یا زانیہ قرار نہیں دیا جاتا جب تک وہ خود اقرار نہ کرے کہ اس نے زنا کیا ہے، یا کم سے کم 4 سچے مردوں نے اسے زنا کرتے ہوئے نہ پکڑا ہو، اور ان 4 مردوں پر بھی لازمی ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے مرد و عورت کو سیکشول انٹرکورس کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ ایک کمرے میں اگر مرد و عورت برہنہ بھی پائے جائیں تب بھی ان کو زانی یا زانیہ نہیں قرار دیا جا سکتا، اس لیے حد نہیں بلکہ تعزیری سزا دی جاتی ہے، اور وہ بھی تب اگر ان کی حکومت سے شکایت لگائی جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، اسلام کو لوگوں کو تکلیف دینے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اسلام صرف یہ چاہتا ہے کہ معاشرے سے یہ برائی ختم ہو جائے، یا کم سے کم برائی کھلے عام نہ ہو، تاکہ شریف لوگ اپنی زندگی سکون سے گزار سکیں۔ مجرموں کو اگر آخرت کا خوف اس برائی کے ارتکاب سے نہیں روکتا تو کم سے کم دنیاوی سزا کے خوف سے وہ اس برائی کے ارتکاب سے بچیں، اور یہ برائی اگر پھر بھی کرنی ہے تو چھپ چھپا کر کریں۔ آج دنیا میں جہاں بھی پورن موویز لیگلی بنتی ہیں، ان میں تقریباً تمام ممالک عیسائی اکثریت کے ہیں۔ آج لوگ کھلے عام اپنی زنا کی ویڈیوز انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو کسی بھی سزا کا خوف نہیں ہے، کیونکہ عیسائیت میں زنا پر کوئی سزا نہیں ہے۔ عیسائیوں کے مذہبی پیشوا آج اگر طاقت میں بھی آ جائیں تو زیادہ سے زیادہ پورن موویز پر پابندی لگا سکتے ہیں، لیکن فحاشی پھیلانے والوں کا کچھ زیادہ بگاڑ نہیں سکتے۔ اسی طرح بھارت میں باوجود اس کے کہ مذہبی جنونیوں کی حکومت ہے، بھارت میں فلموں میں کھلے عام ایروٹک سینز دکھائے جاتے ہیں، خاص طور پر ساؤتھ انڈیا میں، جہاں پر پورن موویز تک بنائی جاتی ہیں۔ ان فلموں میں کام کرنے والے اداکار کیوں نہیں ڈرتے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کو کچھ ضرر نہیں پہنچایا جائے گا، چاہے جتنا مذہبی لیڈر ملک کا سربراہ بن جائے، جیسے کہ نریندر مودی ہے۔ اسلام نے زنا کی شکایت لگانے کو صرف مشکل ہی نہیں بنایا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ ترغیب بھی دی ہے کہ اگر کوئی گروہ کسی کو زنا کرتے پکڑ بھی لے تب بھی ان کی شکایت حکومت کو نہ لگائے، بلکہ زانی زانیہ کو سمجھایا جائے اور ان کے دلوں میں خوف خدا ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن اگر لوگ شکایت لگا دیں تو اسلام اس بات کی ترغیب بھی دیتا ہے کہ سزا کا کچھ حصہ ان گواہوں کے ہاتھوں سے بھی دلوایا جائے جنہوں نے زنا کی شکایت لگائی ہے، تاکہ لوگ زنا کی شکایت لگانے کو کوئی مذاق نہ سمجھ لیں۔ اسلام اس بات کی بھی ترغیب دیتا ہے کہ اگر کوئی خود اقرار کر لے کہ اس نے زنا کیا ہے تو اس شخص سے یہ نہ پوچھا جائے کہ زنا کس کے ساتھ کیا ہے، تاکہ جس کے گناہ پر ابھی پردہ پڑا ہے وہ پردہ پڑا رہے۔
اور اس کا معاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان آخرت میں طے پایا جائے۔ مجرم کے زنا پر خود اقرار کرنے کی صورت میں قاضی کو مجرم سے مختلف قسم کے سوال پوچھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ یہ بات کنفرم ہو سکے کہ واقعی اس نے زنا ہی کیا ہے یا کسی اور حرکت کو زنا سمجھ بیٹھا ہے، یا اس بات سے بے خبر ہے کہ اس کو کتنی سخت سزا دی جانے والی ہے۔ اگر قاضی کو ہلکا سا بھی شبہ محسوس ہونے لگے تو اسلام ترغیب دیتا ہے کہ حد قائم نہ کی جائے، اور قاضی اگر شواہد پر مطمئن ہو کر حد قائم کرنے کا فیصلہ سنا بھی دے تو ترغیب دی گئی ہے کہ سزا کی شروعات خود قاضی اپنے ہاتھوں سے کرے۔ یہ بھی اس لیے کیا گیا ہے کہ قاضی بھی زنا کی سزا کو کوئی کھیل نہ سمجھ لے۔ اس کے علاوہ سزا کو سر عام دینے کا حکم ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی قاضی جتنی سزا اللہ نے مقرر کی ہے یا جتنی شدت سزا میں رکھی ہے اس سے کم یا زیادہ سزا اپنی مرضی کے مطابق دینے لگ جائے۔ جو لوگ زنا کی سزا کو ظلم کہتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ جب دنیا کے مختلف ممالک میں ایک عام شہری کو پولیس کو جسمانی ریمانڈ پر دیا جاتا ہے تاکہ اس سے تفتیش کی جا سکے تو پولیس نہ جانے اس شخص کو کتنا مارتی ہے، اور یہ مار پیٹ عوام کے سامنے بھی نہیں کی جاتی بلکہ چھپ چھپا کر مارا جاتا ہے۔ لیکن وہی لوگ جو زنا کی سزا کو ظلم کہتے ہیں اس پر خاموش رہتے ہیں، اور اگر آواز اٹھاتے بھی ہیں تو اس شدت سے نہیں جتنی یہ زنا کی سزا کے خلاف اٹھاتے ہیں۔ امریکہ نے وار آن ٹیرر کی مد میں نہ جانے کتنے معصوم لوگوں کو گوانتانامو جیسی جیلوں میں بھیج کر ظلم کروائے ہیں، تب بھی امریکہ اپنے آپ کو بہت مہذب سمجھتا ہے۔ لیکن اگر اسلام معاشرے سے زنا جیسے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے کچھ سزائیں رکھ دے، اور وہ بھی ایسی سزائیں جن کو لاگو کرنے کے لیے ثبوت لانا ہی اتنا مشکل ہے، تو اسلامی قانون کو وحشیانہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کسی مرد و عورت کو اپنی آنکھوں سے زنا کرتے پکڑا ہے، اور وہ بھی تب جبکہ آپ کے ساتھ 3 سچے مرد اور بھی موجود ہوں؟ شاید بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اسلام کا زنا کے مجرم کو سزا دینے کے بعد کا برتاؤ بہت مختلف ہے۔ سزا دیتے وقت سزا کے مقام پر موجود لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ اپنے ان مجرم بہن بھائیوں کے لیے اللہ سے رحمت اور ہدایت کی دعا کریں کہ وہ اس سزا کے بعد سدھر جائیں، اور اگر سزا رجم ہو تو اس مجرم کی نماز جنازہ ویسے ہی پڑھائی جاتی ہے جیسے کسی عام مسلمان کی۔ باقاعدہ زانی یا زانیہ کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ اسلام لوگوں کو سزا خیر خواہی کے جذبے سے دیتا ہے۔ اسلام کا مقصد دنیا میں سکون پیدا کرنا ہے، لیکن جو لوگ اپنے ناجائز مقاصد پورے کرنے کے لیے اس سکون کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام مختلف سزاؤں کے ذریعے اس طرح کے لوگوں کا روحانی ٹریٹمنٹ کرواتا ہے، کیونکہ جب آپ ظالم کو سزاؤں کے ذریعے ظلم کرنے سے نہیں روکتے تو بیچارے شریف لوگ اس ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اسلام اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ حدیث میں ہے کہ ایک حد جاری کرنا اہل زمین کے لیے 40 دن کی بارش سے زیادہ مفید ہے۔ آخر میں ایک اور ضروری بات سمجھ لیں کہ عوام پر تو زنا کی شکایت لگانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر زنا کے تمام ثبوت اقرار یا لوگوں کی شکایت کے ذریعے عدالت تک پہنچ جائیں اور قاضی کو اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ زنا واقعی کیا گیا ہے تو قاضی پر لازمی ہے کہ سزا کو مجرم پر عائد کرے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز ایک حاکم لایا جائے گا جس نے حد میں سے ایک کوڑا کم کر دیا تھا۔ پوچھا جائے گا یہ حرکت تو نے کیوں کی تھی؟ وہ عرض کرے گا آپ کے بندوں پر رحم کھا کر۔ ارشاد ہوگا اچھا تو ان کے حق میں مجھ سے زیادہ رحیم تھا؟ پھر حکم ہوگا لے جاؤ اسے دوزخ میں۔ ایک اور حاکم لایا جائے گا جس نے حد پر ایک کوڑے کا اضافہ کر دیا تھا۔ پوچھا جائے گا تو نے یہ کس لیے کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا تاکہ لوگ آپ کی نافرمانیوں سے باز رہیں۔ ارشاد ہوگا اچھا تو ان کے معاملے میں مجھ سے زیادہ حکیم تھا؟ پھر حکم ہوگا لے جاؤ اسے دوزخ میں۔ سوچیں یہ سزا ان لوگوں کو دی جا رہی ہے جو کہ اس سزا پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن کمی یا زیادتی اس میں کر دی ہے، تو ان لوگوں کا کیا ہوگا جو کہ اس سزا کو مانتے ہی نہیں؟ تو جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے کہ زنا پر سزا ہونی چاہیے وہ تیاری کر لیں، کیونکہ مرنے کے بعد قیامت کے دن ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ اللہ سے زیادہ عقلمند اور رحم دل ہیں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو میں کوئی نئی بات سیکھی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ ربی زدنی علما۔ جزاک اللہ خیر۔